یہ شرک کی اقسام آپ بتا رہے تھے. اچھا یہ شرک کی ایک دو قسمیں اور بھی سننے میں آتی ہیں، ایک شرک اصغر اور ایک ہے شرک اکبر. ان کی وضاحت فرما دیجیے. اکبر تو یہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں، احکامات میں، عبادات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سارا اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے. جی ہاں. اور اصغر جو ہے وہ ہم جو بات کرتے ہیں یا ہمارے عملی طور پر کچھ کوتاہیاں ایسی آ جاتی ہیں جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا. ریاکاری کو یعنی جو کام آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے. مثلا نماز پڑھی، اب اگر میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں تو میں وہ نماز 2 منٹ میں پڑھ لوں، ٹھیک ہے، جلدی 2 رکعت نماز پڑھی میں نے 2 منٹ میں پڑھی، ٹھیک ہے. اب جب میں پبلک پلیس پہ آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ پبلک مجھے دیکھ رہی ہے، تو اب میں 2 منٹ کا قیام کر رہا ہوں، 2 منٹ کا رکوع کر رہا ہوں، 2 منٹ کا سجدہ کر رہا ہوں، اور اس طرح اتنے ٹھہر ٹھہر کے کہ لوگ دیکھ رہے کیا بات ہے، کیا نماز ہے، اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو تنہائی میں میری حالت کچھ اور ہوتی ہے اور پبلک کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ پھر مقصد یعنی اس نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسے ریاکاری کہیں گے. جی ہاں. اب چونکہ اس کی اس نماز کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کام تو اس نے میرے لیے کرنا تھا اور کیا اس نے لوگوں کے لیے، یا اپنی ذات کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا نمازی ہوں. اور اسی طرح مجاہد اگر کوئی لڑے اس لیے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، بہادر سمجھے، کوئی زکوٰۃ دینے والا اس لیے زکوٰۃ دے لوگوں کو کہ لوگ مجھے سخی سمجھے، حاتم طائی کا بیٹا سمجھے، اس طرح اگر وہ کوئی تصور لے کر کے ایسا کرتا ہے تو یہ سب ریاکاری میں آتا ہے. اچھا، اسی طرح علماء نے ان باتوں کو بھی شرک اصغر کے دائرے میں رکھا ہے جو باتیں ہماری باتوں میں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم کبھی یوں جملے منہ سے نکالتے ہیں جو نہیں نکالنے چاہیے کہ یار رات میں نے چنے کی دال کھائی اور مجھے ساری رات پیٹ میں درد رہا، یہ چنے کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گئی. حالانکہ وہ جو درد ہے وہ درد چنے کی دال نہیں کر رہی. بیماری اور شفا دونوں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب میں نے یہ قدرت دال کو دے دی، اچھا پھر میں ٹھیک ہو گیا. کسی نے پوچھا بھی تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یار مجھے ایک دوست نے بتایا تھا، وہ فلانی گلی میں ڈاکٹر نہیں رہتے، فلانے حکیم صاحب رہتے، ان کے پاس ایسی پڑیا ہے، پڑیا اندر درد باہر. اب میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ درد دور کرنے والی چیز جو ہے وہ حکیم کے پاس وہ پڑیا ہے، یعنی وہاں پھر ہمارا وہ اللہ پر جو توکل اور ایمان ہے وہ اس وقت وہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم یہ بے خیالی میں ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت بھی کوئی ٹوک کے ہم سے یوں پوچھے کہ پڑیا نے درد دور کیا یا اللہ نے کیا، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں درد تو اللہ نے دور کیا لیکن سبب اللہ نے پڑیا کو بنایا. تو ہم بے دہانی میں، بے خیالی میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں. بعض علماء نے ایسے جملوں کو بھی شرک اصغر کے اندر رکھا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا.